جتنے لوگوں کی زندگی میریڈ لائف بہتر نہیں گزار رہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس لائف کو شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش نہیں کی۔ اب طلاق کو سلجھانے کے لیے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کا دین ان کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ شیطانوں کے دین کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر کے ہم کیس کو اپنے مضبوط کر لیں گے۔ طلاق کا حل وہ کتاب میں سنت میں نہیں پاتے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں۔ شوہر طلاق دے دیا ہے تو بیوی اب اس طلاق پر آبجیکشن کرتی ہے اور جا کر کے کورٹ میں جاتی ہے، طرح طرح کے الزامات لگاتی ہے، جتنا جھوٹ ہو سکتا ہے وہ سارے جھوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے نعوذ باللہ کیس کو جیتنے کے لیے۔ یہ سب کتنا بڑا جرم ہو رہا ہے، آپ کو یاد نہیں کہ آپ کو مرنا بھی ہے اور اللہ کے ہاں حساب دینا۔ یہ اس کے خلاف ہے۔ ہم اور آپ جب قرآن پڑھتے ہیں اور اسی سورہ کے اندر پچھلی آیات میں پڑھ آئے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے جو صورتحال تھی وہ کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بچوں کو، مردوں کو قتل کر دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے اور عورتوں کو زندہ باقی رکھتے تھے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ پورے دنیا جہان کا ظلم عورتوں پر ہوتا تھا، وہ ان سے خدمت بھی کراتے اور ان کو اپنی عیاشی کا سامان بھی مہیا کراتے، مردوں کو قتل کر کے عورتوں کو باقی رکھتے تاکہ ان سے خدمات بھی لے، ان پر غلامی بھی کرے، ان سے غلامی بھی کرائے، اور مزید یہ کہ اپنی ڈیزائر کو جب جیسے چاہا فلفل کرے اور جب چاہا کیا ہے چھوڑ دے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس نے عورت کو عزت مقام عطا فرمایا، اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے طلاق کا قانون بیان کیا، اس کا کرائیٹیریا بیان کیا، کب آدمی طلاق دے سکتا ہے، کیسے دے سکتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ مزید یہ کہ کسی بھی صورت میں طلاق بھی دے رہا ہو تو عورت کی انسلٹ کی جائے، اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہا جائے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کسی بھی چیز کی شریعت میں ذرہ برابر بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو جو لوگ طلاق کے مسائل نہیں سیکھتے ہیں وہ کتنی غلطیاں کرتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس سے بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو آپ رکوع سے پہلے آپ سجدہ کر لیں، بعد میں آپ رکوع کریں، تو یہ غلط ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جو دعا آپ کو تشہد میں بتائی گئی ہے آپ رکوع میں کر لیں، وہ غلط ہے، پورا نظام اور سسٹم ہے۔ ایسے ہی طلاق کا بھی ضابطہ اور نظام شریعت نے بیان کیا ہے، اگر آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو آپ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ہیں۔ آگے ایک روایت انشاءاللہ ذکر کی بھی جائے گی کہ ایک شخص نے، ایک صحابی رسول نے ایک وقت میں 3 طلاق دے دی۔ رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد سے زیادہ ناراض ہوئے اور کہا ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا حالانکہ ابھی میں تمہارے درمیان کیا ہے موجود ہے، یعنی میری موجودگی میں قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے اور ایک وقت میں ایک سے زائد طلاق دی جائے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی آدمی طلاق کے مسائل کو نہیں سیکھا ہوا ہے اور وہ غلط جگہ پہ طلاق کا استعمال کرتا ہے تو جہاں وہ جو ہے غلط اپنے آپ کو کر رہا ہے، نقصان لوگوں کو پہنچا رہا ہے، وہی وہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ آپ حیض کی حالت میں طلاق دیں، آپ طلاق دے رہے ہیں، یہ کھلواڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ایسی حالت میں طلاق دے جب آپ نے اس سے ریلیشن بنایا، آپ اس موقع سے طلاق دے رہے ہیں، یہ اللہ کے دین کے ساتھ کیا ہے کھلواڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا طلاق ایک ہے، ایک طلاق دینے کے بعد عدت کا انتظار کرو۔ آپ ایک ہی موقع پہ جو ہے بندوق کی نوک پہ جیسے لگتا ہے ڈھائیں 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 مار دیا آپ نے، یہ سب اللہ کے دین کے ساتھ کیا ہے کھلواڑ کرنا۔ یہ اس پر لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ طلاق ہوئی نہیں ہوئی یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں
اسے جاننے کی سمجھانے کی اس کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا طبقہ یہ ہے طلاق کے متعلق جو کچھ لوگوں کا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ لوگ طلاق دینے کو عیب سمجھتے ہیں، یعنی ایک بہترین آدمی اگر اس نے طلاق دے دیا ہے تو سوسائٹی میں اس کا معیار گر جاتا ہے، ارے یہ طلاق دے رہا۔ یا اسی طریقے سے کسی خاتون کو اگر طلاق دے دیا گیا ہو تو پھر سماج کے اندر اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، گھٹا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے طلاق دینے سے یا طلاق یافتہ خاتون کا مقام و مرتبہ گھٹتا نہیں، نہ گرتا ہے، بلکہ اگر ایسے آپ دیکھیں تو ہماری آپ کی کتنی مائیں طلاق شدہ تھی، کتنی مائیں کیا ہے، طلاق شدہ تھی۔ زینب بنت جہش کو کیا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح کیا وہ زید ابن حارثہ کے طلاق دینے کے بعد کیا۔ تو کسی عورت کا طلاق یافتہ ہو جانا یا اسی طریقے سے اس کا خلا لے لینا یہ اس بات کی دلیل اور پروف نہیں ہے کہ اس عورت کے اندر کیا ہے، عیب ہے، یا کسی مرد کا طلاق دے دینا اس کے کردار کی خرابی کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ طلاق کب دی جائے گی، کن عورتوں کو دی جائے گی، یا عورت کب خلا لے گی، کب الگ ہوگی، ایک الگ اپنے آپ میں معاملہ ہے۔ لیکن مجموعی طور پر جیسے آپ نکاح دیکھتے ہیں اسی زاویے سے آپ کو طلاق بھی دینا ہے۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی محدثین گزرے ہیں سب نے جہاں کتاب النکاح کا باب قائم کیا، کتاب لائی ہے، وہیں ان لوگوں نے کتاب الطلاق بھی ذکر کیا۔ جیسے آپ کو نکاح کے متعلق احادیث مل جائیں گی ایسے آپ کو طلاق کے متعلق کیا ہے، احادیث مل جائیں گی۔ جیسے قرآن میں طلاق نکاح کے متعلق آیات موجود ہیں ایسے کئی آیات طلاق کے متعلق موجود ہے، بلکہ پوری ایک سورہ قرآن میں کیا ہے، سورہ الطلاق کے نام سے معروف اور موجود ہے۔ اس لیے طلاق کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی طلاق دینا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، کبھی طلاق دینا بہتر ہوتا ہے، کبھی طلاق دینا حرام ہوتا ہے، کبھی طلاق دینا مکروہ ہوتا ہے۔ یعنی حالات کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ جس طرح کے آپ کے پاس حالات ہیں ایسے مواقع پر طلاق کیا ہے آپ کے لیے کون سا حکم رکھتا ہے، واجب اور ضروری۔ کیونکہ بسا اوقات طلاق نہ دینے سے انسان کا دین بھی خراب ہوتا ہے اور اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے۔ شریعت میں قطعاً اس کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ آپ اپنی اس لائف کو جو خوشیوں سے بھری ہوئی ہونی چاہیے آپ اس طریقے سے گزاریں کہ دونوں آپس میں اتنا دور ہوں، نکاح کے بندھن میں بندھے ہوئے ہوں، لیکن بظاہر یہ کہ آپس میں اتنی دوریاں ہوں، ایک دوسرے کی غیبت ہو رہی ہو، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کیا جا رہا ہو، ایک دوسرے کی تباہی میں خوشی محسوس ہو رہی ہو۔ شریعت قطعاً اس کی گنجائش نہیں دیتی ہے۔ جب آپ کو یہ لگ جائے کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے حق میں کوتاہی کا، کمی کا احساس ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسی تمام صورتحال میں آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پیار اور محبت کے ساتھ الگ اور جدا ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے بڑی مختصر ہے۔ لیکن اس بنیاد پر جو میاں بیوی میں ٹکراؤ ہے اکثر لوگ جہنم اسی وجہ سے جائیں گے۔ ایک بڑی تعداد جہنم میں جانے والے لوگوں کی وہ ہوگی جو دنیا کے اندر میاں بیوی بن کے رہ رہے تھے لیکن کوئی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے میں خامیاں موجود تھی اور وہ سوسائٹی کے پریشر اور دباؤ میں الگ بھی نہیں ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں جو طلاق کے علاوہ طلاق دیے بغیر سپریشن میں رہتے ہیں، کتنے سالوں سے بیوی الگ ہے، وہ اپنے میکے رہ رہی ہے، اپنے گھر میں رہ رہی ہے، شوہر اپنا الگ رہ رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی شریعت میں گنجائش موجود نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے زندگی گزاریں، بلکہ یہ کہ جب آپ کو یہ لگنے لگے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو محبت کے ساتھ الگ کیا ہے، الگ ہو جائے۔ اور یہ کوئی غلط بات نہیں، بلکہ بسا اوقات طلاق دینا ضروری بھی ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی بسا اوقات عورت کا خلا لے لینا یہ ضروری بھی ہو جاتا ہے۔
اگر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسی میں ہماری دین اور دنیا کے لیے بھلائی ہے. جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو امام بہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر ذکر کیا ہے 20581 کے اندر, اور اسی طریقے سے امام ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا ہے 17429 کے اندر, اور اس کی دیگر کتابوں میں بھی ہے, اور شیخ البانی نے اس روایت کو الصحیحہ میں ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں, 3 قسم کے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی. جو دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی. ان میں سے آپ نے ذکر کیا کہ رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق, ایسا آدمی جس کے ماتحت, جس کے انڈر میں بدخلق عورت ہو, بری عورت ہو, برے کردار والی عورت ہو, فلم یطلقها, لیکن وہ اس کو طلاق نہ دے, لیکن وہ اس کو طلاق نہ دے. تو ایسے مرد کی نحوست یہ ہے کہ یہ دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسی صورتحال میں گھر میں رحمت کے فرشتوں کا آنا, اسی طریقے سے گھر کے ماحول کا درست ہونا, یہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ عورت بدخلق ہو, بدزبان ہو, یا اسی طریقے سے ناشکری کرنے والی ہو, اور اس کے اخلاق اور کردار اچھے نہ ہو, برے کردار کی مالک ہو, اجنبی لوگوں سے رشتہ اور تعلق ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی عورت کے ساتھ گزارا کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا تو آپ انتہائی بیوقوفی کی زندگی گزار رہے ہیں. بلکہ اس طرح کے لوگوں سے جس قدر جلدی ہو سکے چھٹکارا آپ لے لیں. اور اس سلسلے میں کئی اور روایات موجود ہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 خواتین کے متعلق طلاق دینے کا ثبوت ہے. ایک بنت الجون تھی جو یمن کی رہنے والی تھی. صحیح بخاری کے اندر ایک ہی روایت اس کی آئی اور کوئی ڈیٹیل اور تفصیل نہیں ہے. اس سے پہلے بھی شاید کبھی ذکر کیا ہوں. نبی علیہ السلام نے ایک نکاح یمن کے کسی سردار کی بیٹی سے کر لیا اور وہ انتہائی خوبصورت تھی. جب نکاح ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور آپ ان کے پاس گئے اور آپ ان سے قریب ہونا چاہے تو اس خاتون نے یہ کہا اعوذ باللہ من, میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں, میں آپ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. جیسے شیطان سے اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں ایسے اس خاتون نے جس کو بنت الجون کہا جاتا ہے اس نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. نبی علیہ السلام چونکہ اخلاق و کردار کے بڑی بلندی پہ قائم تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا ریئیکشن نہیں لیا. ہو سکتا ہے خطا اور غلطی کے طور پہ کہہ رہی ہو, تو آپ نے فرمایا لقد اذتی بعظیم, تم نے بڑی عظیم ذات کی پناہ اور پروٹیکشن طلب کی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے پھر اس نے یہی ریپیٹ کیا. نبی علیہ اتنی بڑی بات, آپ سوچیں اتنی بڑی بات, لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, الحقی باہلک, تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ, اور صحابہ کو کہا کہ ان کو چھوڑا. یہ آپ نے اس طریقے سے ان کو اپنے آپ سے جدا کر دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت جس کا کردار اس قدر خراب ہو تو اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا ہے, کیونکہ اس سے آپ کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے, تو وہ الگ ہو گئی. لیکن ان کا ذکر آپ نہیں پائیں گے کیونکہ ایسی خاتون کا ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. اسی طریقے سے کئی روایات آپ کو ملیں گی جس میں نبی علیہ السلام نے ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو طلاق دے دیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلق حفصہ تطلیقۃ, نبی علیہ السلام نے حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو طلاق دے دیا. فاتاه جبریل, تو اللہ کے پیغمبر کے پاس جبریل آئے اور کہنے لگے یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے حفصہ کو طلاق دے دیا؟ راجعها فإنها صوامہ وقوام, آپ نے ان کو طلاق دیا ہے لیکن آپ ان سے رجوع کر لیں. آگے ہم پڑھیں گے کہ طلاق دینے کے بعد اگر حیض والی عورت ہے تو 3 حیض تک آپ کے گھر میں رہے گی, جب آپ چاہیں اس سے رجوع کر لیں. اور اگر
حیض والی نہیں ہے، حیض آنا بند ہو گیا یا شروع نہیں ہوا ہے، تو پھر وہ 3 مہینے تک آپ کے گھر میں رہے گی، جب آپ چاہیں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق دیا اور رجوع کے اندر میں تھی وہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ آپ ان سے رجوع کر لیجئے، ان کو اپنی زوجیت میں باقی رکھیے، کیونکہ وہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والی اور قیام کرنے والی ہے، روزہ رکھنے والی اور قیام کرنے والی، رات و مکر کی عبادت کرنی، وہی زوجتک فی الجنہ، اور یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ فراجعها، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں 6825 میں اور مسند دارمی میں 2311 میں اور اسی طریقے سے حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا ہے، طلاق دے دیا اور پھر آپ نے رجوع کر لیا۔ گویا کہ اب آپ تو یہ نہیں کہتے، اگر طلاق دینا برا عمل ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سے تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو بسا اوقات طلاق کیا ہے، انسانی ضرورت ہوتی ہے، طلاق نہ دینے سے انسان کی زندگی کیا ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، اس میں بھی ایک نبی کا طلاق کا حکم دینا اور دوسرے نبی کا طلاق دینا یہ ثابت ہے، یعنی ایک نبی پریفر کر رہے ہیں کہ طلاق دے دو اور دوسرے نبی اس کو کیا ہے، طلاق دے رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی بات اپنے آپ میں، وہ لوگ جو طلاق کو صرف اور صرف برائی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی کسی بھی صورت میں آپ نباہ کرو وغیرہ وغیرہ، ایسا قطعاً نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہو گیا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسے ملنے کے لیے آئے، جب آئے تو فلم یجد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پایا، تو ان کی بیوی سے ان کے بارے میں پوچھا، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سے ان کے بارے میں پوچھا کہ اسماعیل کیسے ہیں، تو کہنے لگے کہ روزی تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں، ہمارے لیے روزی تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں، کیونکہ مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ گھر میں بیٹھے نہیں، وہ ان کی ذمہ داری ہے، اللہ کی جانب سے واجب ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے اخراجات کو اٹھائیں اور اس کے لیے وہ محنت کریں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی بہو نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے بتایا نہیں کہ میں تمہارے شوہر کا والد ہوں وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے کہا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی اور بیگم نے کہ وہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، کھانے پینے اور یہ کیسے رہائش وغیرہ کیسی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ عام میں کمنٹ کرنا قطعاً نہیں مقصود ہے، اصلاح کی بات یہ کر رہا ہوں کہ عام طور سے عورتوں میں یہ بیماری ہے کہ شکر گزاری کم، بہت ساری جگہ پر بہت خوبیاں ہیں لیکن یہ شکر گزاری کی جو کمی ہے نا، یہ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو رشتوں کے اندر درار پیدا کرتی ہے۔ شوہر اگر آپ کو عزت کے ساتھ کھلا پلا رہا ہے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، تو اللہ کے شکر کے ساتھ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ عام طور سے یہ کمیاں موجود ہوتی ہیں جو آج بھی ہے، اور اس زمانے میں تھی جب ایک نبی کی بیوی میں ہو سکتی ہے تو ہماری اور آپ کی بیویوں کا کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسے پیغمبر کی بیوی جو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہو، ابراہیم کی بہو ہو، جب اس میں ناشکری ہو سکتی ہے تو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو کہنے لگی نحن بشر، بہت بری حالت ہے۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے کہا بہت بری حالت ہے ہماری، نحن فی ضیق و شدۃ، ہم بڑی ہی تنگی میں ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، بڑی شکایت کی۔ فشکت الیہ، دیکھا بھی نہیں کہ کون آدمی ہے، پوچھ تو لیتی ایک مرتبہ لیکن نہیں، عورتیں اس کا بھی خیال نہیں رکھتی ہیں کہ کس کے سامنے منہ کھولنا کس کے سامنے نہیں کھولنا۔ وہ ان کو چاہیے تھا اسماعیل علیہ السلام کی بھی کم سے کم جو آدمی آیا ہوا ہے پوچھ تو لے کہ کون ہو تم، کہاں گٹھری کھولنی ہے کہاں نہیں کھولنی معلوم تو ہو جاتا۔ ہاں، انہی کے بیٹے کی برائی باپ سے کرنا شروع کر دیا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں معلومات ہوتی شاید نہ کہتی۔ تو انہوں نے پوری تفصیل بیان کی، شکایت وغیرہ کی۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَقْرَئِ عَلَيْهِ السلام. اچھا ٹھیک ہے، تم نے تو ساری باتیں بتا دی، پوچھا بھی نہیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کھلانا پلانا وغیرہ یہ سب ذمہ داری ہوتی تھی. ٹھیک ہے، جب تمہارے شوہر آ جائیں گے تو ان کو میرا سلام سنانا، میری طرف سے سلام کہنا، اور کہنا یغیر عتبۃ بابہ، اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل لے، چینج کر لیں. دیکھیے کیا الفاظ استعمال کیے. اب وہ خاتون سمجھ بھی نہیں پائیں. اسماعیل علیہ السلام ہے. فلما جاء اسماعیل، جب اسماعیل علیہ السلام آئے، کأنہ آنس شیئا، سبحان اللہ، ان کو محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہوا تھا، کچھ ہے. ہمیشہ آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام آئے اور گئے ہیں تو کچھ محسوس ہو رہا ہے گھر میں. ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہہ دیتی ہے شوخی نقشہ کی. تو آئے تو کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہے، کوئی آیا. اور آ کر پوچھنے شروع کر دیا، حل جاءکم من احد، کیا کوئی آیا ہوا تھا کیا. یعنی دیکھیے کچھ بھی نشانی نہیں ہے، لیکن ایک باپ اور بیٹے کا جو کنیکشن ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، وہ محسوس کیا جا سکتا ہے. کہنے لگے اسماعیل علیہ السلام کی کوئی آیا تھا کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں، نام جانا شیخ قضا و قضا، ہاں ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، ایسی صورت تھی، ایسی شکل تھی، وغیرہ وغیرہ. ابھی بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کے سسر آئے ہوئے. فسالنا عنک فاخبرته، آپ کے بارے میں پوچھا، میں نے بتا دیا. سالنی کیف عیشنا، پوچھا ہم سے کہ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی، وغیرہ وغیرہ. اب ان کو بھی بتا رہی، اسماعیل علیہ السلام کو بھی بیان کر رہی کہ فاخبرته ان فی جہد ومشقہ وشدہ، ہم نے ان کو بتا دیا کہ بڑی تکلیف میں ہے، بڑی مشقت میں ہے، بڑی پرابلم میں ہے. اچھا، اب اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، سمجھ میں تو آ ہی گیا تھا کہ کون ہے. تو کہا فہل اوصاکی بشیء، کچھ وصیت وغیرہ کر کے گئے ہیں کیا، کچھ کہہ کر گئے ہیں، کوئی پیغام اور میسج چھوڑ کر کے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو سلام سناؤں، اور یہ کہا ہے کہ آپ اپنے گھر کی چوکھٹ کو کیا ہے، بدل لیجیے. قال ذاک ابی، وہ میرے والد محترم تھے، میرے ابو جان تھے. وقد امرنی ان افارق، اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے الگ ہو جاؤں، تم سے جدا ہو جاؤں. الحقی باہلکی، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ. فطلقها، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دیا. تو عورت کا ناشکر گزار ہونا یہ اتنا بڑا عیب ہے کہ گھر کی رونق اور برکت ختم ہو جاتی ہے. کوئی عورت جو ناشکری کرنے والی ہو، کبھی بھی وہ اپنے شوہر سے خوش ہو ہی نہیں سکتی، اور جب خوش نہیں رہے گی تو اس کی خدمت نہیں کرے گی من سے. عبادت اطاعت سمجھ کے نہیں، جیسے بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو کھانا پروس دی، کھانا لا کے دے دی، لیکن لا کے دینے میں محبت نہیں ہے، الفت نہیں، لگاؤ نہیں، بس یوں ہی کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے. نہیں، یہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو ذکر یہ کر رہا تھا کہ بسا اوقات طلاق دینا یہ کیا ہے، واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، اور انسان کے دین اور دنیا کے لیے طلاق دینا ہی بہتر ہوگا. کچھ لوگوں نے طلاق سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے بہت ساری روایات بھی بیان کی ہیں کہ طلاق نہیں دینا چاہیے. طلاق نہ دینے کے سلسلے میں جتنی بھی روایات آئی ہوئی ہیں ایک بھی صحیح نہیں، جس میں بتایا گیا کہ طلاق دینا بڑا جرم ہے، گناہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی ایک بھی روایت نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. ان روایات میں سے کچھ یہ ہے کہ امام خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تزوجوا ولا تطلقوا، نکاح کرو، شادیاں کرو، لیکن طلاق مت دو. فإن الطلاق يهتز له بالعرش، یا يهتز له العرش، طلاق کوئی آدمی دیتا ہے تو اللہ کا عرش کیا ہے، ہل جاتا ہے. یہ بڑا مشہور ہے ہمارے پاس کہ طلاق دینے سے اللہ رب العالمین کا عرش کیا ہے، ہل جاتا ہے. یہ بالکل موضوع اور گڑھی ہوئی روایت ہے. یہ کیا ہے، ضعیف نہیں ہے، یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے. جیسا کہ
امام البانی نے، اسی طریقے سے امام ابن الجوزی وغیرہ نے اپنی موضوعات وغیرہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے طلاق مت دو، فإن اللہ لا يحب الذواقین ولا الذواقات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو صرف لذت حاصل کرتے ہیں اور طلاق دے دیتے ہیں۔ یعنی آدمی طلاق دیا، نکاح کیا، لذت حاصل کیا، مرد ہو یا عورت، اور اس کے بعد کیا ہے طلاق دے دے، یہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کیا ہے پسند نہیں کرتا۔ یہ روایت بھی کیا ہے موضوع اور من گھڑت ہے، ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ایک تیسری روایت ہے جو ضعیف ہے اور بہت مشہور ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعے سے، اور روایت سنن ابو داؤد میں 2178 میں اور اسی طریقے سے ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسند کام اللہ تعالیٰ کا کیا ہے طلاق دینا ہے، طلاق دینا ہے۔ یہ روایت مرسل ہونے کی بنیاد پر کیا ہے ضعیف ہے، یہ بھی قابل حجت نہیں ہے۔ اس لیے طلاق نہ دینے کے سلسلے میں یا طلاق دینے پر جو وعید وغیرہ والی روایات آئی ہوئی ہیں وہ جائز اور درست، وہ صحیح طور پہ ثابت ہے۔ لیکن اگر آپ کے گھر کے حالات اچھے ہوں، کوئی معاملہ نہ ہو، زندگی کی گاڑی آسانی سے چل رہی ہو، تو پھر طلاق نہیں دینا چاہیے۔ طلاق دینا کیا ہے مکروہ ہے، طلاق دینا کیا ہے مکروہ، کی سب کچھ صحیح ہو پھر اس کے باوجود بھی کیا ہے آپ طلاق دے دیں، یہ علماء کیا ہے مکروہ ہے۔ شافعیوں کا، حنابلہ کا، اسی طریقے سے امام سنانی وغیرہ کا، شوکانی کا، سب کی رائے یہ ہے کہ اگر گھر میں معاملہ سب درست ہو اور کوئی آدمی طلاق دے رہا ہو تو یہ کیا ہے مکروہ ہے۔ اور ان کے دلائل میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے جوڑے بنائے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ اگر کچھ ایسا ہو جاتا کہ انسانوں کے علاوہ جناتوں میں نکاح کرنا ہوتا، جانوروں سے کرنا ہوتا، نعوذ باللہ جیسے بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں، تو کس قدر کیا ہے پریشانی کا معاملہ ہوتا۔ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے جوڑے بنا دی۔ تم بات کرتے ہو تو سمجھتے، تم بولتے ہو تو سنتے ہیں، اور ایک احساس اور فیلنگ اللہ تعالیٰ نے رکھ لی ہے۔ اللہ عالم جن لوگ جانوروں سے شادیاں کرتے ہیں فیلنگز وغیرہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیسے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بہرحال۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے نشانیوں میں سے ہے۔ اب اگر کوئی آدمی، یعنی معلوم ہوا کہ نکاح کرنا یہ نعمت ہے، نکاح کرنا کیا ہے یہ نعمت ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر کسی وجہ کے اس نعمت سے الگ ہوتا ہے تو وہ کفرانی نعمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے۔ اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیوی دے دی ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہو، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہ بے حیائیوں اور برائیوں سے بچنے کے ایک راستہ اللہ نے اسے دے دیا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ جو لوگ غیر شادی شدہ ان کی زندگی کیسی ہے، جو شادی شدہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو لوگ شادی شدہ ہو کر کے شادی شدہ لائف کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور نوجوانوں میں یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی بڑی اچھی لائف ہے تمہاری، ہے نا، جب ایک مرتبہ نکاح میں آ جاؤ گے تو پتہ چلے گا، ایسے لوگ اللہ کے رسول اور اللہ کے دین سے لوگوں کو دور کرنے والے، یہ لوگ کتاب و سنت کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ جس نکاح پر اللہ کے پیغمبر نے ترغیب دلائی ہو، ایک سے زیادہ نکاح کرنے پہ ابھارا ہو، زیادہ سے زیادہ بچہ پیدا کرنے کی ترغیب دلائی ہو، ایسے نکاح کے متعلق شادی شدہ لوگوں کا نوجوانوں کو دور کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو مجرم کے کٹگرے میں کیا ہے کھڑا کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں بھائی ابھی بڑی اچھی لائف ہے تمہاری، عیش کر لو بعد میں تو شادی کرنا، قطعاً نہیں، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نکاح میں تاخیر اور ڈیلے کر رہا ہے تو اس کے مسائل کو حل کرنے کی کیا ہے کوشش کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے نکاح اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور انسان جو نیکیاں حاصل کرتا ہے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ یعنی جو لوگ شادی شدہ ہیں اور جو غیر شادی شدہ ہیں، شادی شدہ آدمی کی نیکی کا میٹر بڑی تیزی سے چلتا ہے، اور جو ان میریڈ ہے ان کا سلو سلو چلتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہوں کہ جو لوگ شادی شدہ ان کی نیکیوں کا میٹر کیا ہے
तेज चलता है, और जो गैर शादीशुदा उनके नेकियों का मीटर क्या है, स्लो स्लो चलता है। क्यों? क्योंकि एक आदमी जब शादीशुदा हो जाता है तो एक से ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है, उस पर उसको अजर सवाब मिलता है, बीवी से मिलने पर अजर सवाब मिलता है, उससे बातचीत करने पर, उसका ख्याल रखने पर सवाब मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक लुकमा जो अपनी बीवी के मुंह पे डालती है वो भी क्या है, सदका, उसमें सवाब मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, मर्द भी सवाब कमा रहा है बीवी की खिदमत करके, बीवी शौहर की खिदमत करके सवाब कमा रही है, ये सारी, फिर बच्चे हो गए तो मजीद और सवाब मिलता जाता है। इन तमाम चीजों से अनमैरिड जो बैचलर लोग महरूम होते हैं, इसलिए उनके नेकियों का मीटर क्या है, स्लो चलता है। फिर ये है कि कुछ हद तक शौहर बीवी को बर्दाश्त करता है, बगैर उसके जिंदगी नहीं गुजरेगी, बीवी शौहर को बर्दाश्त करती है, तो वो सब्र और तहम्मुल पैदा होता है इंसान के अंदर। क्या होता है? सब्र और तहम्मुल पैदा होता है, फिर उस पर क्या है, अजर सवाब बढ़ता है। बीवी सब्र और शुक्र करती है तो उसका अजर सवाब बढ़ता है। इसी तरीके से शौहर जो है बीवी की बात पर सब्र करता है, उस पर सवाब और अजर बढ़ता चला जाता है। इसलिए किसी भी शख्स का निकाह से दूर हो जाना या निकाह से दूर जाने की कोशिश करना या किसी को इससे दूर करने की कोशिश करना, ये बेहतर चीज नहीं है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के अजीम शागिर्द सईद इब्न जुबैर थे रज़ियल्लाहु ताला रहमहुल्लाह, बड़े ताबई हैं। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने पूछा निकाह किए या नहीं किए, अपने शागिर्द से पूछा निकाह हुआ कि नहीं, तो कहा अभी नहीं। तो कहा निकाह करो, निकाह करो, क्योंकि इस उम्मत के सबसे बेहतरीन शख्स के पास सबसे ज्यादा बीवियां, इस उम्मत के सबसे बेहतरीन, पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन शख्स के पास सबसे ज्यादा क्या है, बीवियां थी। आप एक भी नबी और रसूल बताइए सिवाय सैयदना ईसा और यहिया को छोड़ करके जो बीवी बच्चे वाले नहीं थे। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, हमने आपसे पहले जितने भी अंबिया और रसूल भेजे सब बीवी बच्चे वाले थे। सब क्या थे? बीवी बच्चे वाले थे। आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा वाकई इतना मशहूर और मारूफ कि जन्नत में होने के बाद भी कमी महसूस हो रही थी। फिर उसके बाद दीगर तमाम अंबिया का, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कसरत से बीवियों का होना, दाऊद अलैहिस्सलाम के पास होना, खुद अल्लाह के पैगंबर के पास होना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास होना। आपको ये लगता नहीं है कि कोई नबी जब कोई अमल करता तो उसमें खैर और भलाई होती है, वही अफजल और बेहतर होता है? बहरहाल, तो ये क्या है, निकाह एक नियामत है, और जो लोग तलाक के जरिए से निकाह के रिश्ते को तोड़ते हैं वो अल्लाह ताला की नाशुक्री करने वाले होते हैं। इसलिए बगैर वजह से, बगैर किसी वजह के तलाक देना दुरुस्त और सही नहीं, ये मकरूह अमल है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने क्या बयान किया, वइन अज़मुत तलाक़ा फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, ये तहदीद है, वार्निंग है, धमकी है कि अगर उन लोगों ने तलाक देने का आज़्म कर लिया तो याद रखो अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। इसी तरीके से तलाक शैतान के बिछाए हुए जाल में सबसे मजबूत जाल है। शैतान हर दिन जो जाल बिछाता है उन जालों में सबसे मजबूत और बेहतर जाल उसके लिए क्या है, तलाक है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत जो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है 2813 के अंदर, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इब्लीस हर दिन कुछ लोगों को भेजता है। पहले तो अपना अर्श, अपना तख्ता पानी पे रखता है, सुम्मा यबअसु सरायाहु, फिर क्या है, चंद टुकड़ियों को, कुछ लोगों को भेजता है, जाओ यहाँ काम करो, काम करके आओ, अपना ड्यूटी। फिर सारे लोग आकर के क्या है, रिपोर्ट करते हैं। कोई आकर कहता है मैंने ये किया, कोई कहता है मैंने वो किया। शैतान कहता है, इब्लीस कहता है मा सनअत शैअन, तुमने कुछ भी नहीं किया। सुम्मा यजीउ अहदुहुम फयक़ूल, फिर एक शैतान आके कहता है मा तरकतुहु, मैंने उसको छोड़ा नहीं। किसको? शौहर को। हत्ता फर्रक़तु बैनहु व बैन इम्राअतिही, यहाँ तक कि मैंने उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई करा दी, तलाक करा दिया। लगा रहा, मेहनत करता रहा, यहाँ तक कि तलाक वाक़े हो गई। फयुदनीहि मिन, तो इब्लीस खुद उसको अपने से करीब कर लेता है और कहता निअमा अंता, कितना बेहतरीन काम करके तुम आए हो। इसलिए बगैर किसी वजह के तलाक देना ये मकरूह है, और इससे जो नुकसान होता है घरों के अंदर, खानदानों के अंदर, वो अपने आप में खुद
بہت بڑی چیز ہے، بچے برباد ہو جاتے ہیں، عورتوں کا گھر تباہ وغیرہ ہو جاتا ہے، ساری کی ساری چیزیں، اس لیے اس سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کبھی طلاق کی نوبت آ گئی ہے اور طلاق کے بغیر کوئی راستہ نہیں بن پا رہا ہے تو آپ طلاق دیجئے، لیکن عزت کے ساتھ۔ عام طور سے شاید آپ نے کوئی ایسا گھرانہ دیکھا ہو کہ طلاق ہو جانے کے بعد آنا جانا ہو، بات چیت گفتگو سب بند ہو جائے۔ اسی لیے اب طلاق کو سلجھانے کے لیے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کا دین ان کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ شیطانوں کے دین کے پاس جاتے ہیں کہ وہاں جا کر کے ہم کیس کو اپنے مضبوط کر لیں گے۔ طلاق کا حل وہ کتاب میں سنت میں نہیں پاتے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جب شوہر طلاق دے دیا ہے تو بیوی اب اس طلاق پر آبجیکشن کرتی ہے اور جا کر کے کورٹ میں جاتی ہے، طرح طرح کے الزامات لگاتی ہے، جتنا جھوٹ ہو سکتا ہے وہ سارے جھوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے نعوذ باللہ کیس کو جیتنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کتنا بڑا جرم ہو رہا ہے، آپ کو یاد نہیں کہ آپ کو مرنا بھی ہے اور اللہ کے ہاں حساب دینا۔ لیکن اس کے علاوہ کیا ہونا چاہیے؟ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، اچھائی کے ساتھ آدمی ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، جدا ہو جائے۔ ایون شوہر کو چاہیے کہ اگر اللہ نے اسے نوازا ہو اور بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو ہدیہ اور گفٹ دے کر کے الگ ہو۔ فمتعوہن، قرآن کہتا ہے کہ کچھ سامان دے دو ان کو۔ ایک آدمی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، اس کی ضرورت ہے طلاق دینا، اللہ نے کئی مکان دیا، ایک مکان اس کو گفٹ دے دیا، ایسے طلاق ہونی چاہیے۔ بہت سارے پیسے دیے، کچھ چیک بنا کر کے دے دیا 10-20 لاکھ کا، تو آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ ایسی عورت جو آپ سے الگ ہو گئی ہے وہ آپ کے خلاف کبھی بھی نہیں جائے گی، اور ایک محبت کے ساتھ بھی الگ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز نفرتوں کے ساتھ ہو، آپ محبت کے ساتھ ایک ہوئے تھے، محبت کے ساتھ کیا ہے الگ ہو جائے۔ بہرحال تو یہ طلاق کے متعلق چند چیزیں تھی، اور طلاق دینے سے پہلے جو شریعت نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، رہنمائی جو ہماری کی ہے، اگر ہم اس پر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ رب العالمین اکثر عورتوں کی اصلاح ہو جائے گی، اکثر عورتوں کی کیا ہے اصلاح ہو جائے گی، اور اس کا اہتمام کرنے کی ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ فَعِذُوهُنَّ، عورت کے اندر اگر ناشکری ہو یا اطاعت اور فرما برداری نہ ہو تو آپ اسے زبان سے نصیحت کرتے رہیں، کیا ہے نصیحت کرتے رہیں، اللہ کا خوف دلائیں وغیرہ۔ انشاءاللہ یہ بہت حد تک، لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی نصیحت کیا ہوتی ہے؟ ڈانٹ اور ڈپٹ کو نصیحت کہتے ہیں۔ نصیحت یہ نہیں ہوتی ہے، نصیحت یہ کہ سکون کے ساتھ آپ بیٹھیں اور اس کی خیر اور بھلائی کی گفتگو کریں کہ سامنے والے کو یہ احساس ہو کہ آپ اس کے بارے میں بہتر چاہتے ہیں، تو آپ نصیحت کریں۔ اگر نصیحت فائدہ نہیں کر پائی ہے، نہیں آئی ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو آپ بستروں کو الگ کر لیں، کروٹیں بدل لیں، ہم بستری نہ کریں، ریلیشن نہ بنا۔ اور اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا آپ لوگوں کو کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جگہ بدل لیں، نہ اس کا مطلب یہ کہ آپ روم بدل لیں، نہ یہ کہ ایک آدمی کہیں اور چلا جائے دوسرا کہیں اور چلا جائے، وہی جگہ ہوگی لیکن کروٹیں بدل لی جائیں گی، ریلیشن نہیں بنایا جائے گا، باقی جگہ وہی ہوگی۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اصل میں مضجع کہتے ہیں سونے کی جگہ، سونے کی جگہ، تو آپ صرف وہ جگہ بدل لیجئے، کروٹیں بدل لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ ان کے پہلو جو ہے ان کے بستر کے ساتھ لگے نہیں ہوتے، الگ ہوتے ہیں، تو آپ ایک ساتھ رہیے لیکن اس طریقے سے کہ آپ ریلیشن وغیرہ نہ بنائیں۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ گفتگو اور بات چیت کرنا بھی کیا ہے بند کر دیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ بھی فائدہ نہیں ہے تو ہلکی مار مار سکتے ہیں، ہلکی مار سکتے ہیں، جیسے مسواک وغیرہ کے ذریعے سے آپ مار دیں، ان میں بھی بہت ساری ایسی جگہ جہاں آپ نہیں مار سکتے ہیں، جیسے چہرے پہ مارنا ہے اور دوسری جگہ سب آپ نہیں مار سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسی جگہوں پر یہ ہوتا ہے سبحان اللہ، بس ہو سکتا ہے بات نہ آئے کبھی، وہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر مار سکتا ہے تو بیوی کیوں نہیں مار سکتی ہے؟ تو بہت سارے لوگ کیا ہے بیویوں سے بھی مار کھاتے رہتے ہیں،
یا شوہر اگر جو ہے ڈانٹ سکتا ہے تو بیوی کیوں نہیں؟ شوہر اگر بستر الگ کر سکتا ہے تو میں ناراض ہو کے کیوں نہیں کر سکتی؟ یاد رکھیے یہ جو طریقہ اس وقت چل رہا نا برابری کا، شریعت میں برابری نہیں ہے. شریعت میں کیا ہے؟ برابری نہیں ہے. اور جو لوگ برابری کی بات کرتے ہیں نا وہ در حقیقت انہی لوگوں کی زندگی میں زیادہ پریشانیاں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم اور عورت کو محکوم بنایا ہے، تبھی تو سسٹم چلے گا نا. وگرنہ اگر برابری رہے گی تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ ایک تابع ہے دوسرا مطبوع ہے. تو ایسا نہیں کہ اگر شوہر مار سکتا ہے تو بیوی کیوں نہیں مار سکتی ہے پلٹ کر کے؟ شوہر ڈانٹ سکتا ہے تو بیوی کیوں نہیں ڈانٹ سکتی ہے پلٹ کر کے؟ جیسے یہ ہے ایسا قطعاً بھی نہیں. اور یا شوہر بستر الگ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ قطعاً نہیں. ایسا قطعاً ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس طرح سے کریں، کیونکہ دونوں کے معاملے اور مسائل میں اور تمام چیزوں میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرق بیان کیا. تو یہ چیزیں، تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی کیا ہے ہلکی مار سکتا ہے. اگر یہ ساری کی ساری چیزیں فائدہ مند نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہے طلاق کا راستہ ہموار ہوتا ہے. اور سنت کے مطابق طلاق یہ ہے کہ آدمی طلاق دے تو عورت کیا ہے پاک ہو. عورت کیا ہے پاک ہو، اور اس پاکی میں اپنے ریلیشن نہ بنایا ہو. یعنی حیض کی حالت میں طلاق نہیں دی جا سکتی، نفاس کی حالت میں طلاق نہیں دی جا سکتی. عورت پاک ہو اور پاکی میں ریلیشن آپ نے نہ بنایا ہو. اسی طریقے سے سنت کا طریقہ یہ کہ ایک طلاق دے اور اس کے بعد دوسری طلاق کا انتظار بھی نہ کریں. ایک ہی طلاق سے بیوی الگ ہو جاتی. کیوں بندوق کی گولیاں خام خواہ ضائع اور برباد کرتے ہیں؟ ایک گولی سے جب آدمی سامنے والا مر جائے تو باقی کیا ضرورت ہے دو تین استعمال کرنے کی؟ یعنی ضائع اور برباد ہونا ہے نا. جب ایک طلاق سے آپ اپنی بیوی سے الگ ہو سکتے ہیں تو دو اور تین کا استعمال کیوں؟ تو آدمی کیا ہے ایک طلاق دے اور ایک طلاق دینے کے بعد دوسری طلاق دینا، یہاں تک کی عدت ختم ہو جائے. آپ نے طلاق دیا، نہیں آپ کو رہنا ہے ساتھ میں، تو 3 حیض کے بعد وہ خود بخود الگ ہو جائے گی، اب آپ کی بیوی نہیں رہ گئی. مجھے کچھ چیزیں ہیں مسائل سے زیادہ یہ سمجھ میں نہیں آتی، جن چیزوں پر ہم زور دیتے ہیں کیا اس سے زیادہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو جو اویئرنیس اور بیدار کر دیں کہ بھائی 3 ہوتی ہے، 1 ہوتی ہے. یہ اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ چیزیں بیان کی جائے کہ جب 3 کی ضرورت ہی نہیں ہے تو کیوں دیں 3؟ جب ایک سے ہی آپ اپنی بیوی سے الگ ہو سکتے ہیں تو 2 اور 3 کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے کیا ہے آدمی ایک طلاق دے اور ایک طلاق دینے کے بعد دوسری تیسری طلاق دینے کی ضرورت قطعاً ہی نہیں ہے. اور جو یہ مشہور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ انہوں نے کہا کہ سنت کے مطابق طلاق یہ ہے کہ ایک پاکی میں طلاق دے، پھر دوسری طلاق دوسری پاکی میں دے، پھر تیسری طلاق تیسری پاکی میں دے، یہ ثابت نہیں ان سے، یہ ثابت نہیں. اور مان لیتے ہیں کہ یہ ثابت ہو بھی تب بھی ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اور قرآن اور حدیث یہ زیادہ کیا ہے اہم ہے. اس لیے 3 طلاق کی نوبت ہوگی ہی نہیں. 3 طلاق صرف اللہ کی کتاب کے ساتھ اور نبی کی سنت کے ساتھ کھلواڑ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور 3 طلاق دینے والوں کے پاس پہلے تو جو ہے طلاق ہوئی نہیں ہوئی یہ بات کی چیز ہے. 3 طلاق دینے والوں کو پکڑا جائے، اسلامک اسٹیٹ اور عدالت ہے تو ان کو بطور تعزیر سزا دی جائے کہ یہ شخص کیوں اللہ کے دین کے ساتھ کیا ہے کھلواڑ کر رہا ہے، یہ ہونا چاہیے. تو ایک طلاق آدمی دی اور اس کے بعد وہ خاموش رہے، یہاں تک کہ عورت کیا ہے اس کو 3 حیض آ جائے تو اس کے بعد وہ الگ ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے غلط فہمی لوگوں کے درمیان موجود ہے، اس کو دور کر دوں. وہ یہ ہے کہ کئی کیسز اس قریب آئے ہیں طلاق کے، اور طلاق کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. طلاق کے کیسز کیا ہے بڑھتے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہاں انہوں نے مجھ کو طلاق دے دیا، میں حمل سے تھی. کیا حمل کی حالت میں طلاق دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، حمل کی حالت میں طلاق دیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریفیر کیا ہے. آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دو جب وہ پاک ہو یا حمل کی حالت میں ہو، یا حمل کی حالت میں ہو. تو حمل کی حالت میں طلاق دینا یہ غلط نہیں ہے، نہ اس پر کوئی جرم اور وغیرہ ہے، بلکہ یہ وہ حالت ہے جس میں آپ کیا ہے طلاق دے سکتے ہیں، کیونکہ کلیئر ہو گیا کہ پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ آپ کا اپنا،
وہ آپ کا اپنا ہے، تو اس میں طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ کہ ڈیٹیل اور تفصیلات باذن اللہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے اللہ نے چاہا تو آئیں گی۔ یہ ایک طریقے سے پریفیس اور مقدمہ تھا، کیونکہ یہ چیزیں ہم پڑھ چکے تھے اور ان میں سے کئی چیزیں گزر چکی تھی لیکن ذہن سے اتری ہوئی تھی۔ اب ہم اور آپ باقاعدہ طور سے باذن اللہ آئندہ کی آیات میں اس میں داخل ہوں گے اور ڈیٹیل اور تفصیل سے ایک ایک مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہماری یہ لائف جو ہے میریڈ لائف ہے، جو ازدواجی زندگی ہماری ہے، یہ خوش مزاجی کے ساتھ بہتر انداز میں گزر سکے۔ کیونکہ جتنے بھی لوگ بغیر کسی استثناء کے کہہ رہا ہوں، جتنے لوگوں کی زندگی میریڈ لائف بہتر نہیں گزار رہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس لائف کو شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ایک آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہے، ایک عورت اللہ سے ڈرنے والی ہے، ایک مرد اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، ایک عورت اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والی ہے، پھر ان کی زندگیاں اتنی خوبصورتی کے ساتھ گزرتی ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ بھی انسان نہیں لگا سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے نکاح والی زندگی گزار رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لمحے کے لیے اچھی گزرے، کچھ سالوں کے لیے اچھی گزرے، لیکن جو رسپیکٹ، جو عزت، جو توقیر پیدا ہوگی وہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے بعد پیدا ہوگی۔ ایک مزاج جو پیدا ہوگا کہ یہ بیوی آپ کی ہے، اس کی عزت کرنا آپ پر ضروری ہے، یہ اس وقت پیدا ہوگا جب آپ اللہ کے دین کو اچھی طریقے سے جان لیں گے۔ پھر آپ کو یہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ وغیرہ عورتوں کے متعلق آئے ہیں، آپ جانتے ہیں اس زمین کو چھوڑنے سے پہلے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جن چیزوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھارا تھا، اس میں کیا تھا؟ استوصوا بالنساء خیرا، میں عورتوں کے ساتھ تمہیں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے متعلق فرمایا کرتے تھے رفقا بالقواریر، پہلے عورتوں کو ہودج میں اٹھایا جاتا تھا، ابھی کیا ہے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، ظاہر ہے عورتیں کمزور ہوتی ہیں مردوں کی بنسبت، اس کا اندازہ تو سارے لوگوں کو ہے، تو ایک بچہ جو ہوتا ہے مرد آگے آگے چل رہا ہوتا ہے، اب تو خیر تھوڑا بدلاؤ آ گیا ہے، تو عورت کمزور ہے، بچہ وہی لاد کر کے چل رہی ہے اور شوہر ہاتھ جلا کر کے، بھائی آپ تھوڑا سا احسان کیجیے اس پر اور بچے کو آپ گود لے کر کے چلیے اگر زیادہ چلنا وغیرہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ جب باہر نکلا کرتے تھے تو عورتوں کو وہ ہودج، جانتے ہودج، پہلے دلہن کو لے کر جاتے تھے 4 لوگ پکڑ کے، جیسے پہلے جنازہ لے جایا جاتا نا ویسے، تو ہودج میں عورتوں کو رکھا جاتا تھا، اور جب اٹھاتے تھے اس کو تو اللہ کے پیغمبر فرماتے رفقا بالقواریر، ارے بھائی اندر آپ گینے بیٹھے ہوئے ہیں، قیمتی شیشے کو آپ گینا کہتے ہیں، تھوڑا محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اٹھاؤ، محبت اور نرمی کے ساتھ اٹھاؤ، تو یہ جو رسپیکٹ اور عزت آئے گی وہ دین کو جاننے کے بعد آئے گی۔ اور ایسے ہی عورتوں کا مردوں کے متعلق، اس لیے بہترین لائف اگر کوئی گزارنا چاہتا ہے شادی شدہ تو اس کو ہر حال میں دین سیکھنا ہوگا، اور دین سیکھنے کے بعد جو لائف ہوگی آپ کی وہ اس میں یہ ہوگا کہ بس جنت میں بھی آپ دونوں ساتھ ساتھ ہوں، یہ کوشش ہوگی کہ جنت میں بھی کیا ہے، آپ ساتھ ساتھ ہوں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین جوڑے کی تصویر کشی کرتے ہوئے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات میں تہجد کے لیے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر اپنی عورت کو پیار سے جگاتا ہے، اٹھو بھائی تہجد تم بھی پڑھ لو، نہیں اٹھتی ہے تو کیا ہے، پانی چند چیٹے ڈالتا ہے، اس کو بیدار کرتا ہے، پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے، تہجد کی نماز پڑھتی ہے، پھر اپنے شوہر کو بیدار کرتی ہے، نہیں اٹھتا ہے تو چند چھینٹے چہرے پہ ڈالتی ہے، اور اس طریقے سے۔ اب آپ بتائیے کہ کس کی لائف میں ایسا ہے؟ بھائی فجر کی نماز اگر چھوٹ رہی ہے تو عورتیں نہیں جگاتی ہیں اور مرد بیوی کو نہیں جگاتا ہے، ایسے لوگ میاں بیوی تھوڑی نہ ہیں، یہ آپس میں دشمن ہے اصل۔ جو عورت اپنے شوہر کو نماز کے لیے نہ جگائے اور نماز کی یاد نہ دلائے، اور جو شوہر اپنی بیوی کو نماز کے لیے بیدار نہ کرے اور نماز کے لیے اس کو نہ کہے، اصل میں یہ جوڑے دیندار جوڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ کسی طرح اگر یہاں ملے بھی ہوئے ہیں تو جنت میں یہ نہیں مل پائیں گے، جنت میں کیا ہے، نہیں مل پائیں گے۔ اس لیے اس پر توجہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی باذن اللہ۔